الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال عليه الصلاة والسلام: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورن عند المصيبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں دوستو، اللہ تعالی ہمارے سالے کو اس بیٹے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. اس پردے تھوڑا سے چھوڑے ادھر بھی. اور اصلاح کے لیے پچھلے حلقے میں یہ عرض ہوا تھا کہ اولین شرط اور پہلی چیز اس کو نہ شکو کھول چھو شوکت اس کو. اولین شرط کیا ہے؟ وہ توبہ ہے اور استغفار ہے. توبہ اور استغفار یہ گویا ایک بارود ہے. انسان نے جتنے بھی گناہ کیے ہوتے ہیں، توبے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کو ختم فرما دیتا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے بارود سے تھوڑی سی مقدار اس کی ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ چٹانوں کے چٹان اس سے جو ہے نا اڑ جاتے ہیں. بڑے بڑے پہاڑ جو ہے نا وہ اڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. فرمایا اسی طرح توبہ اور استغفار ہے. تہ دل سے انسان صدق کے دل سے توبہ طائب ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. البتہ بعض گناہ ایسے ہیں جو اتنے عام ہیں جس کی طرف عمومی طور پر توجہ نہیں ہے. کس وجہ سے توجہ نہیں ہے؟ کہ معاشرے میں وہ عام ہو چکے ہیں وہ گناہ. اور معاشرے میں جب ایک چیز عام ہو جاتی ہے پھر ہر ایک اس کو جائز تصور کرتا ہے. ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ یہ عمل جو ہو رہا ہے، یہ بدعملی جو ہو رہی ہے، یہ گناہ جو ہو رہا ہے، اتنی کثرت سے ہو رہا ہے تو یقیناً یہ جائز ہی ہوگا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ اس کے جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ گناہ ہو رہا ہے، کثرت سے ہو رہا ہے تو وہ اس کے جواز کی دلیل بن جائے. بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت گناہ یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے. انسان اس طرف غور کرے. ہم اسی میں لگے رہتے ہیں جائز ہے یا ناجائز ہے، مباح ہے یا غیر مباح ہے، اولا ہے یا غیر اولا ہے. حرام کی طرف تو کسی کی نگاہ ہی نہیں جاتی کہ یہ حرام جو فعل ہو رہا ہے. اور عام طور پر جتنا ذاکر اور شاغل ہو اتنا ہی ان بعض گناہوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی. مثلا آج کل کے عام گناہ کیا ہیں؟ عام گناہ جو عام طور پر آج کل ہو رہے ہیں وہ گانا بجانا ہے، رقص اور سرور کی محفلیں ہیں. ہر ایک چاہے جتنا بھی پاک باز ہو، روزہ دار ہو، نمازی ہو، تقوی دار ہو، لوگوں کی نگاہوں میں
لوگوں کی نگاہوں میں تقوادار یہی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھے، نوافل کا اہتمام کرے، صدقے اور خیرات بھی دیتا رہے، بظاہر شریعت کے مطابق اس کا حلیہ بھی ہو تو ہم کہتے ہیں بہت بڑا بزرگ ہے، بڑا آدمی ہے، بڑا عالم ہے، تقوادار ہے، لیکن اس تقوادار سے زیادہ ان گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ مثلا آپ اپنے آپ کو ہی لے لیں، میں لے لوں، آپ لے لیں، تو یہ گانے بجانے کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ ہم ذکر بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن اس مرض سے چھٹکارا کسی کو نہیں ہے۔ اور ظاہر جب اس مرض سے چھٹکارا نہیں ہوگا تو یہ مرض اور مرضوں کو کھینچ کر لانے والی چیز ہے۔ تو اس گناہ سے ہم نے خصوصیت کے ساتھ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آج کل کا یہ ایک وبائی مرض بن گیا ہے، وبائی گناہ ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمایا میرے امت میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو شراب کو حلال تصور کریں گے، نام بدل کر کہہ دیں گے یہ حلال ہے، اور فرمائے گانے باجوں کو اور جو مغنیہ عورتیں ہیں، گانے والی عورتیں، ان کو اپنے لیے حلال سمجھیں گے، اس سے ایک سرور اور طمانینت حاصل کریں گے، اور پھر فرمائے اس کے لیے جواز کی دلیلیں بھی ڈھونڈیں گے، اور فرمائے میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اور بھی بہت سے گناہ ہیں ان کا ارتکاب کریں گے اور یہی سمجھیں گے کہ یہ گناہ حلال ہے، یہ بات ہمارے لیے حلال ہے، یہ بات ہمارے لیے جائز ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصوصیت کے ساتھ 15 گناہوں کا حضرت نے ایک دفعہ ذکر فرمایا تھا کہ 15 یا 17 گناہ جب ایک امت میں عام ہو جائیں تو فرمایا کہ اس وقت پھر تم زلزلوں، آندھیوں، سرخ آندھی، زمین میں دھنسنے، شکلیں اور صورتیں بگڑنے کا انتظار پھر کرو۔ تو اب دیکھیں آج کل یہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ زلزلے وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے، صورتیں بھی مسخ ہو جاتی ہیں، سننے میں آتا ہے، آپ سنتے رہتے ہوں گے فلاں جگہ فلاں آدمی نے، فلاں عورت نے یہ بے حرمتی کی، یوں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت کو مسخ کر دیا۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ اس امت پر یہ شفقت اللہ نے فرمائی ہے کہ عمومی طور پر ایک تو عام عذاب اس امت پر نہیں آتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور برکت کی وجہ سے، اور دوسرا صورتیں اور شکلیں عمومی طور پر عام طور پر مسخ نہیں ہوتی، باوجود اس کے کہ ہم گناہوں کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں، بے ادبی اور گستاخی بھی ہو رہی ہے۔ اب جمعے کا دن کتنا معظم دن ہے، کتنا بابرکت دن ہے، انقلابی دن ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے عروج اور زوال کا دن ہے، بڑے بڑے فیصلے اس میں ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کوئی گر جاتا ہے، کوئی گنا چڑھ جاتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ جہنمی بنا دیتا ہے، یعنی خاص دن ہے۔ پھر خاص الخاص اوقات ہیں اس میں جس میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کتنا معظم دن ہے۔ اس معظم دن میں ہم کتنی بے ادبی، گستاخی، کتنے گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں ڈیل دی جا رہی ہے۔ بنی اسرائیل کو دیکھیں، ہفتے کا دن ان کے لیے معظم دن تھا کہ اس دن میں تم نے شکار نہیں کھیلنا، مچھلیاں نہیں پکڑنی، یہ ایک خاص حکم تھا ان کے لیے۔ اب انہوں نے نافرمانی شروع کر دی، ہفتے والے دن چونکہ امتحان تھا مچھلیاں زیادہ نکل آتی۔ اب یہ تو پہلے صبر کرتے رہے کہ اوہ مچھلی پکڑنی نہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن جب انسان کے اندر ہرس ہو، طمع ہو، لالچ ہو تو پھر عمومی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پھر شروع کر دیتا ہے، پھر یہ گستاخ بھی بن جاتا ہے، بے ادب بھی بن جاتا ہے، فاسق فاجر بھی بن جاتا ہے، نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں میں اور خنزیروں میں جو بدل دیا، ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا۔ 3 دن تک غالباً وہ زندہ رہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم فرما دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ اس دن کی انہوں نے تعظیم نہیں کی، اللہ نے حکم فرمایا تھا، اور ہمارے لیے جمعے کا دن جو ہے نا خاص طور پر معظم ہے۔ تو اب دیکھیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، رقص و سرور کی محافل جمعے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر خصوصیت کے ساتھ اب تو سینما گھر شاید ختم ہی ہو گئے ہیں، تھوڑے بہت رہتے ہوں گے، تو پھر کیا کہتے ہیں خاص الخاص کوئی پروگرام ہو تو جی جمعے سے فلانی فلم کا افتتاح ہوگا۔ معظم دن ہے اور اس میں جو ہے نا ہم ایک ناکارہ چیز، گندی چیز، غلیظ ترین چیز
جس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت فرمائی ہے، اس کا افتتاح ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نرمی فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ نرمی کب تک ہوگی؟ ظاہر ہے بالآخر تو اللہ تعالیٰ انسان کو پکڑے گا نا۔ تو اس وجہ سے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ کہیں گے ہم سینما گھر نہیں جاتے، ہر ایک کے جیب میں پڑا ہوا ہے، ہر ایک کے جیب میں یہ بڑے موبائل، آپ اس میں کیا کرتے ہیں خود سوچیں۔ بہت پاک باز آدمی بھی ہو نا، وہ بھی رات کو فیس بک پہ لگا رہتا ہے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، اور سب وہ کہتا ہے جی میں تو بڑا بزرگ ہوں، جی میں تو بیت شدہ ہوں، جی میں اصلاح کا متمنی ہوں، شوقین ہوں۔ ایسے اصلاح نہیں ہوگی، ایسے اصلاح نہیں ہوگی جیسے آپ کہتے ہیں۔ اب اس مرض میں ہم مبتلا ہیں یا نہیں؟ خواہش تو ہماری ہے کہ جو یہ اس گناہ کو نہ کیا جائے، رقص اور سرور اور گانے بازی کی محفلوں سے جو اجتناب کیا جائے۔ کہتے تو ہیں، کرتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، بلکہ ایسی محفلوں میں شرکت بھی کرتے ہیں، خوب ذوق شوق سے کرتے ہیں، جوش و خروش کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ غیرت ہم میں نہ آئی کہ چلو میں اس پروگرام کا بائیکاٹ کر لوں، اس پروگرام میں نہ جا کر اپنی دینی حمیت اور غیرت کا اظہار کر لوں۔ تو جب انسان ایک گناہ کے کام میں شریک ہو گیا تو ظاہر ہے وہ خود جو گناہگار ہو گیا نا، کر نہیں رہا لیکن اس پر وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے، یا اس نے سکوت اختیار کر لیا، خاموشی اختیار کر لی، تو یہ ایسے گویا یہ اس گناہ میں ملوث ہے۔ دیکھیں یہ حدیث 2-3-4 ہفتے پہلے میں نے عرض کی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جگہ اگر فسق و فجور کی محفل جو ہے نا وہ گرم ہو، رقص و سرور ہو، طبلہ باجا گانے یہ ڈھول یہ بج رہے ہوں، اور ایک شخص موجود نہیں ہے، اس محفل میں موجود نہیں ہے، اس قریے میں موجود نہیں ہے، کہیں باہر ہے، دوسری جگہ ہے، لیکن وہ اس چیز کو اچھا جانتا ہے کہ بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے، کاش میں بھی موجود ہوتا، تو فرمایا یہ ایسے ہی ہے گویا یہ اس میں موجود ہے، یہ ایسے ہی ہے گویا موجود ہے۔ یہ کیوں؟ اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ اور فرمایا ایک شخص قریب ہوتے ہوئے بھی، موجود ہوتے ہوئے بھی، اس کے دل میں جو ہے نا یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ اوہو مجھ میں اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ میں ان کو روک دوں، کتنی بری محفل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہے، تو فرمایا یہ قریب رہتے ہوئے بھی ایسے جیسے یہ ان میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو اب ہم قریب بھی ایک جیسے ہیں اور دور بھی جو ہے نا ہمارا ایک جیسا معاملہ ہے۔ کسی کو معلوم ہو جائے کہ بھائی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، کوئی بھی شادی ہے، تقریب ہے، اور ایسی ایسی محفل ہوئی تھی جی، اور ان میں جو ہے میراثیوں کو بلایا گیا تھا، تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، خوب زبردست پروگرام ہوئے ہوتی، مردر بھی بھیجے ہو، مجھے بھی بھیجنا بھائی وہ ویڈیو تم نے بنائی ہوگی۔ تو لوگ آج کل گناہ بھی کرتے ہیں، پھر اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں۔ گناہ تو ہے ہی گناہ، پھر اس کی تشہیر کیا مانا؟ لیکن اس پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عام وبائی گناہ ہے ہمارا۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے کسی شادی تقریب میں جو ہے کسی کو بلایا ہی نہیں ہے، جی گانے والا نہیں آیا، سننے والا نہیں آیا، یہ جیب میں جو پڑا ہوا ہے، اس میں جو دن رات ہم سنتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا اور باجا یہ دل میں ایسے نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتی ہے، یا فرمائے جیسے پانی سے سبزہ اگتا ہے، فرمائے جیسے پانی سبزے کے لیے پانی کی ضرورت ہے اور پانی پہنچے سبزہ جو ہے نا وہ نکل آتا ہے، کھیتی لہلہانے لگتی ہے، فرمائے ایسے ہی گانے باجوں سے تمہارے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میں منافق نہیں ہوں، میرے اندر نفاق نہیں ہے، یہ نفاق ہے نا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نفاق پیدا ہو رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں جی، تو کس کی بات سچی ہے؟ ظاہر ہے پیغمبر کی بات سچی ہے نا۔ اگر یہ اتنی اچھی چیز ہوتی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود سن لیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر جا رہے تھے، کچھ آوازیں سنائی دی مزمار کی، گانے بجانے کی۔ یہ آوازیں انہوں نے سنی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، اپنی انگلیاں مبارک اپنے کانوں میں رکھ دی، ٹھونس دینا جس کو کہتے ہیں، ایسے خوب مضبوطی کے ساتھ تاکہ یہ آواز سنائی نہ دے، اور پھر چلتے رہے۔ پھر غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آوازیں آ رہی ہیں یا نہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آواز اب نہیں آ رہی۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں مبارک نکال لی، اور یہی عمل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر راستے پر جا رہے تھے، ایسے ہی جو ہے سرور کی محفل تھی، ہم تو خوش ہوتے ہیں نا، ذرا کھل جو نہ دیکھ کے نا جی، ہم خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے چاہیے کہ وہاں سے جو ہے نا انسان تیزی کے ساتھ گزر جائے۔ اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے اور میں خوش ہو رہا ہوں کہ کھڑا ہو جاؤں، جس طرح میں بھی سن لوں، دیکھ لوں کیا کہتے ہیں، کیا کہہ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو عبداللہ ابن عمر نے بھی ایسے ہی اپنے کانوں میں
اپنی انگلیاں ٹھونس دی، اور پھر حضرت نافع فرماتے ہیں مجھ سے پوچھنے لگے کہ آواز آ رہی، یعنی کافی دور تک گئے. میں نے کہا جی اب آواز نہیں آ رہی. پھر انگلیاں مبارک نکالی اور کہا اے نافع، ایسے ہی ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رستے پر جا رہے تھے، میں ان کے ساتھ تھا اور یہ عمل انہوں نے فرمایا تھا، میں نے اس سنت پر عمل کیا ہے. تو یہ تعلیم امت کے لیے تھا نا. پیغمبر پر جو ہے نا شیطان حملہ تو نہیں ہو سکتا، کوشش کرتا ہے لیکن حملہ ہو نہیں سکتا، وہ ناکام ہے اس معاملے میں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے شیطان اللہ تعالیٰ نے مسلمان فرما دیا ہے، وہ مسلمان ہے میرے لیے. لیکن اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں، ہم کہتے تھوڑا اور آواز اونچا کر لو. چلو اگر یہ نہیں کہتے، لیکن یہ بھی نہیں کہو گے یار بند کر دو، اتنا بھی نہیں کہتے یار اتنے آدمی بیٹھے ہیں کیسے میں کہتا، پھر لوگ کہیں گے دیکھو. تو یہ غیرت بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے نا. آپ کہہ دیں بند کرے یا نہ کرے، آپ اپنا حق تو ادا کریں نا. ہم نے یہ حق شاید ہی ادا کیا، شاید ہی. اب تو چلیں وہ گاڑیوں میں ٹیپ ریکارڈر وہ کم ہو گئے، لیکن یہ موبائلوں میں تو لگے رہتے ہیں نا. کس نے کہا کسی کو یار اس کو جو سنتے ہو تو ذرا آواز تھوڑی کر لو، یہ اپنے کانوں میں خود اپنے لیے لگاؤ. یہ گناہ کا کام ہے، خود کرتے تو دوسروں کو کیسے منع کریں گے. تو بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے. اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. ذکر اور تلاوت فرمایا دل میں ایمان کو ایسے مضبوط کرتا ہے، ایسے اگاتا ہے، ایسے بڑھاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو جو ہے نا وہ اگاتا ہے. تو ہم اپنے ایمان کو جو ہے نا اس میں قوت اور تقویت پیدا کریں. حضرت فرمایا کرتے تھے کان کو خوشی کرنا ہے نا، خوشی اور سرور اور طمانینت حاصل کرنی ہے تو جائز طریقہ کیوں استعمال نہ کیا جائے. اشعار سنیں، نعتیہ کلام سنیں، اچھی اچھی تقاریر سنیں، تلاوت کلام پاک سنیں، اللہ والوں کے واقعات یہ جو ہے نا سنیں، تو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا اور ثواب بھی انسان کو حاصل ہوگا. لیکن چونکہ اس میں جو ہے نا طرف زیادہ ہے، لذت زیادہ ہے، باقی تو کچھ نہیں ہے نا. اور یہ کام زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم فرمایا کرتے تھے تو کفار جو باوجود کافر ہونے کے قرآن پاک کا ایسا اعجاز تھا، ایسے اس میں وہ لذت محسوس کرتے تھے کہ چھپ چھپا کر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے وہ کافر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہوتا کہ تلاوت کی آواز آ رہی ہے تو چھپ کر آ کر جو ہے بیٹھ جایا کرتے تھے. کہیں جو ہے نا گھر کے باہر بیٹھ جایا کرتے تھے، کسی محفل میں چھپ چھپا کر بیٹھ جاتے تھے. اور جب بھی جو ہے نا نکل جاتے تو لوگوں کو منع کرتے خبردار اس پیغمبر کے قریب نہیں جانا، ایسا کلام پڑھتے کہ اس میں جو جادو جیسا اثر ہے. خود سنتے تھے. تو نضر ابن حارث نے کیا کیا، یہ ایک بدبخت تھا. ہر قوم میں ہر زمانے میں کوئی بدبخت پیدا ہو جاتا ہے نا، باطل کو جو ہے نا آگے لے جانے کے لیے اس کی اپنی بدبختی ہوتی ہے، وہ سبب بن جاتا ہے. تو نضر ابن حارث نے کیا کیا کہ یہ ملک شام وغیرہ فارس کی طرف جاتا تھا، تو وہاں سے یہ ڈائجسٹ جس کو ہم کہتے ہیں آج کل ناول وغیرہ قصے اور کہانیاں یہ لے کر آ جاتا. لوگوں سے کہتا دیکھو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اپنی طرف، تمہیں قوم عاد اور قوم سمود کے واقعات سناتے ہیں، تمہیں ڈراتے ہیں کہ انہوں نے یہ برائی کی، ان پر یہ عذاب آیا، ایسے ملیا میٹ ہو گئے، ایسے ہوا کا عذاب ان پر آیا، چیخ ان پر مسلط ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تہ و بالا کر دیا، اور دیکھو میں بھی تمہارے لیے یہ چیز لایا ہوں، آؤ جو ہے نا سنو اس کو. تو ظاہر وہ کہانیاں تھیں، افسانے تھے، لوگ جو ہے نا خوشی خوشی اس کو سنا کرتے تھے، اس کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس نے ایک مغنی عورت جو ہے نا وہ خرید لی، باندھی تھی، گانے والی عورت تھی، آواز بڑا اچھا تھا اس کا، اس کو لے آیا اور لوگوں کو کہتا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن پاک سناتے ہیں، تمہیں نماز کا حکم دیتے ہیں، روزے کا حکم دیتے ہیں، یہ چیزیں کرو، یہ مت کرو، یہ حکم تمہیں دیتے ہیں، تمہیں یہ کہتے ہیں اپنی جان کو لڑاؤ، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، دیکھو یہ مشکل کام ہے، اس عورت کو سنو. دعوت کرتا لوگوں کی، اور پھر اس عورت کو کہتا کہ ذرا ان کو جو ہے نا اپنی آواز سناؤ نا، گانا بجانا ان کے سامنے. تو ظاہر اس میں تو شیطان کا عمل دخل ہے، تو سب اس طرف جو ہے نا راغب ہو جاتے، قرآن پاک سے دور ہو گئے. تو وہ عمل ہم نے شروع کر لیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ تو آپ نے مصمم ارادہ کرنا ہے آج سے کہ میں موبائل تو استعمال کروں گا، چلو ضرورت ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا کے مصداق ہے میں جو سمجھتا ہوں، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. شراب کے متعلق بتدریج حکم نازل ہوا. کیوں؟ عرب سب جو ہے نا شراب کے رسیے تھے، پانی کی جگہ شراب پیا کرتے تھے، یعنی ان کی عادت جو ہے نا
اور فطرت میں یہ چیز شامل ہو گئی تھی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کو جو نا استعمال مت کرو۔ کیوں استعمال نہ کرو؟ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ کچھ صحابہ نے اس پر عمل کر لیا، فوراً شراب چھوڑ دی۔ بعض ایسے بھی تھے کہ نہیں، نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، اس کا مطلب ہے گنجائش ہے۔ پھر جو ہے نا اگلا حکم آیا کہ دیکھو جب تم نماز کی حالت میں ہو، نماز پڑھنا چاہتے ہو، تو اس وقت جو ہے نا حالت نشہ میں نماز کے قریب نہیں جانا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ تو پھر بھی بعض صحابہ نے چھوڑ دی کہ بھائی جب اتنی بری چیز ہے، نماز میں خلل واقع ہوتا ہے تو چھوڑ دینا چاہیے۔ بعض نے پھر بھی جاری رکھا۔ ایسے بتدریج جو ہے نا حکم اس کا آتا رہا۔ یہ کس وجہ سے کہ استعداد نہیں تھی۔ جب استعداد پوری جو ہے نا بحال ہو گئی، بتدریج انسازی ہو گئی، تو پھر فرمائی یہ سب چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ کیا مطلب کے لیے چیزیں حرام قرار دے دی گئی؟